بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ جمعے کا آج یہ دوسرا ویلاگ، 1 اگست کا۔ پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پہلے عمران خان کے بیٹے قاسم خان اور سلمان خان کی پاکستانی ہائی کمیشن میں ویزوں کی درخواست جمع، اور خان کے بیٹوں کا پاکستان ہر حال میں آنے کا دبنگ فیصلہ۔ عدالت میں بھی درخواستیں جمع ہوئی ہائی کورٹ میں۔ اور برطانیہ میں خان کے بیٹوں کا دوسرا اہم ترین انٹرویو، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے نام کھلا پیغام۔ اسٹیبلشمنٹ شدید صدمے کا شکار ہے۔ فیلڈ مارشل کا ریٹائرمنٹ سے پہلے خان کے جو بیان ہے اس پہ مخالفین پریشان ہیں۔ اور نومبر میں معاملہ کیا ہوگا؟ آل پارٹیز کانفرنس بھی ہے، اپوزیشن کی جو مشترکہ کانفرنس ہوئی، اور خان کی رہائی اور باقی تمام ایجنڈا، اور اس کے ساتھ نااہلیوں کے بعد تحریک انصاف کے رہنماؤں کی اہم ملاقاتیں، بیک ڈور ڈپلومیسی۔ پشاور ہائی کورٹ میں بھی تحریک انصاف کی نااہلی کا پہلا فیصلہ کالعدم۔ باجوڑ میں عوام نے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے، امن مارچ میں خود کالعدم تنظیموں سے مطالبات، اور گھروں پر سفید پرچم بھی لہرائے جا رہے ہیں۔ اور جو بیک ڈور ڈپلومیسی میں عرب دنیا اور آج آسٹریلیا کی ملاقاتیں، سعودی عرب اور عرب امارات کی بھی، نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقاتیں۔ GHQ میں چینی جو مزید جو اہم لوگ آئے ہیں ان کی بھی بات کروں گا۔ اور برطانوی وزیر اعظم کا آج معروف 400 شخصیات کو اسرائیل کے معاملے پر بڑا اہم خط، پہلی دفعہ کھل کے حمایت۔ لیکن سب سے پہلے عمران خان کے بیٹوں کا جو پاکستان آمد کا معاملہ، برطانوی ہائی کمیشن میں ویزا درخواست جمع ہوئی۔ علیمہ خان نے کنفرم کیا کہ ہائی کمیشن کو کچھ دن پہلے ویزے کی درخواست جمع کرائی ہے۔ وزارت داخلہ سے اب ویزا منظور ہونے کا ہائی کمیشن کہہ رہی ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ عمران خان کے بیٹوں کی پھر آمد کا اعلان کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ حکومت نے، وزارت داخلہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ 24 گھنٹوں میں انہیں ویزا دینے کی یقین دہانی کروائی جائے گی۔ اس سے پہلے علیمہ خان نے کنفرم کیا تھا کہ ان کے پاس، دونوں کے پاس نائکوپ موجود ہے، وہ پاکستان کے شہری، انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن یہ تمام حجت کیا جا رہا تھا کہ حکومت یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی درخواست نہیں آئی، یا نائکوپ سسپینڈ نہ کر دیں۔ یہ واردات ہو چکی ہے قاضی فائز کے معاملے میں 27 لوگوں کے ساتھ۔ اور دوسرا، اسی لیے ہائی کورٹ میں بھی باقاعدہ طور پر درخواست ڈالی گئی ہے، اور لندن ہائی کمیشن میں بھی ویزے کی درخواست، تاکہ یہ تمام قانونی لوازمات پورے ہوں اور حکومت کو کوئی بیانیہ نہ ملے کہ کس وجہ سے یہ عمران خان کے بیٹوں کو نہیں آنے دیتے۔ یہ نائکوپ رکھنے والے لوگ یاد رکھیں، یہ اکثر سسپینڈ بھی ہوتے ہیں، آپ کو ویزے کے ٹائم پتہ چلتا ہے جب یا پاکستان آمد کے وقت۔ اسی لیے ہائی کورٹ میں درخواست بھی دی جائے۔ یہ سارے اینگل مکمل کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ آمد پاکستان میں لازم و ملزوم بنائے جائے۔ دونوں بیٹوں نے آج عالمی انٹرویو پیرس مورگن کو دیا۔ برطانیہ میں آپ کو پتہ ہے بڑے صحافی ہیں کہ ہم گرفتاری سے خوفزدہ نہیں ہیں، ہم اپنے والد کو ملنا چاہتے ہیں، ہمارا حق ہے۔ اور عمران خان کی قید کے حوالے سے انہوں نے تمام تشویشناک خبریں ایک دفعہ پھر بیان کی۔ خان کی جیل کی حالت بیان کی کہ 22 گھنٹے جس طرح ہمارے والد کو بے گناہ جیل میں رکھا جا رہا ہے، یہ ایک تشدد ہے، غیر انسانی سلوک ہے۔ اور اسی جیل میں 10 لوگوں کے ساتھ جو ہو چکا ہے وہ بھی بتایا۔ عمران خان کی جان کے حوالے سے دیکھیں، شدید خطرات کا ذکر کرتے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایسے بہت سے راستے ہیں، ماضی میں بہت کچھ ایسا کر چکے ہیں، ان کے ماضی کو دیکھتے ہوئے کوئی بعید نہیں کی جا سکتی یہ کہ کس لیول تک گر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے آج فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے نام بھی یہ پیغام جاری کیا کہ وہ جمہوریت کا احترام کریں، پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام کریں، اور قانون کی حکمرانی کو تسلیم کریں۔ ان تینوں باتوں کا مطلب ہے 8 فروری کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ واپس کیا جائے، انسانی حقوق میں جو بے گناہ لوگ ہیں انہیں جیلوں سے قید کیا جائے، آزاد کیا جائے، اور عدلیہ کو آزاد کیا جائے دوسرے معنوں میں، اور اس 2 نمبر نظام کا خاتمہ، اور نومبر میں ایکسٹینشن، ریٹائرمنٹ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا یہ واحد شخص ہے جو فیلڈ مارشل پر اثر و رسوخ رکھتا ہے، پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے مینڈیٹ چھیننے کے اور قانون کی حکمرانی پر یہ حقیقی معنوں میں کچھ کر سکتا ہے، جس طرح یہ دنیا میں دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ بیک ڈور ڈپلومیسی اس وقت باقاعدہ طور پہ ہو رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ اس کی دیکھیں ایک تو بڑی وجہ نیوکلیئر ملک ہے، یاد رکھیں پڑوسیوں کو اپنے اپنے خطرات ہیں کہ غیر محفوظ پاکستان ان کے لیے بھی غیر محفوظ ہو سکتا ہے، یہ ایٹمی اثاثے ہیں۔ پھر امریکہ سمیت ان تمام ممالک کے لیے تشویش ماضی میں بھی رہی، اور پاکستان کی اگر آپ تاریخ دیکھیں اٹھا کے تو دیکھیں یہاں تو عرب دنیا نے ہمیشہ، یا امریکہ برطانیہ نے یہ معاملات حل کرائے، چاہے وہ ماضی میں بے نظیر بھٹو ہوں، زرداری ہوں، نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، یہ لندن پلان ہو، یہ ساری بیرونی طاقتوں کی مدد سے ہی معاملات ہوئے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عمران خان کی جو حکومت گری ہے وہ عدم اعتماد میں انہی ممالک کے اشارے اور مدد سے ہوئی۔ تو جو بیک ڈور ملاقاتیں ابھی بھی نواز شریف سے ہو رہی ہیں، کل سعودی عرب کا سفیر ملنے آیا، آج عرب امارات کا سفیر ملنے آیا ہے، اس کے بعد تحریک انصاف کے لوگوں کی ملاقاتیں، تو اس میں دیکھیں کوئی دو رائے نہیں کہ عرب ممالک کو، امریکہ برطانیہ کو اسرائیل کے معاملے پر پاکستان کی حمایت چاہیے، لیکن ان کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی پاکستان میں کام کرتی ہیں جو گراؤنڈ کے حالات، جو اصل حالات ہیں اس بھی رپورٹس دیتی ہیں کہ سب اچھا نہیں ہے۔ ایک نیوکلیر طاقت ہونے کے ناطے پاکستان کو محفوظ رکھنا ضروری ہے کہ خدا نخواستہ کوئی خانہ جنگی نہ ہو جائے۔
اور یہ معاملات دیکھیں کسی طرف بھی جا سکتے ہیں, اس کے بارے میں کوئی آپ کو غیر حتمی رائے نہیں دے سکتا. اسی لیے آسٹریلین ہائی کمیشن کی بھی آج تحریک انصاف سے ملاقاتیں ہوئیں تاکہ ان کا موقف بھی سنا جائے کہ درمیانی راستے کے لیے معاملات کس طرف جا سکتے ہیں اور اس تمام غیر یقینی صورتحال سے نکلا جائے. کیونکہ جو 5 اگست سے مہم شروع ہوگی یہ کوئی ایک دن کی مہم نہیں ہے, یہ نومبر تک چلے گی. اور اب جو تاثر بنایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے جڑا ہوا ہے, اس پہ تمام پارٹیز متفق ہیں کہ یہ اسی صورت میں حل ہو سکتا ہے. ابھی دیکھیں نا, شاید یہ نہیں پتا کہ سنیل گواسکر کا ایک بیان آپ نے دیکھا ہوگا, عمران خان کے ساتھ اس کو بڑا وقت گزرا, اس نے کہا عمران خان اپنے مخالف کو ہرائے بغیر ریٹائر نہیں ہونے دیتا. تو ہو سکتا ہے جو نومبر میں ریٹائرمنٹ ہے اس پہ عمران خان خود کے ایکسٹینشن لیں تاکہ ریٹائرمنٹ نہ لینے دیں عمران خان. اور اسی لیے دیکھیں خان کو توڑنے کی بھی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی. ابھی تحریک تحفظ کے جو پلیٹ فارم سے آل پارٹیز کانفرنس, اس میں آج دوسرے دن میں آج صحافی بھی موجود تھے. آج محمود اچکزئی نے دوبارہ بڑی جاندار تقریر کی. یہ تحریک محمود اچکزئی کو اسی لیے دی گئی ہے کہ وہ چلائے. یہاں پر خاقان عباسی, مصطفیٰ نواز خیر, سلمان اکرم راجہ, بیرسٹر گور, امان مزاری, صحافی وہ سمی ابراہیم صاحب, ساجد ترین, اسما شرازی, زبیر محمود, سارے موجود تھے. آل پارٹیز کانفرنس میں سب نے مل کر ایک لائے عمل جو دینا تھا. اور اس میں دیکھیں جو نکات ہے وہ عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی, یہ ایجنڈا نمبر 1 ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں کیسز کی جلد سنوائی کے علاوہ یہاں جنوبی افریقہ کی طرز پر وہی ٹروتھ ریکنسیلیشن بنانے کا مطالبہ کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک جتنے بھی ججز, جرنیل اور سیاستدان ان وارداتوں میں ملوث ہیں انہیں سامنے لایا جائے. اور تیسرا جو بڑا اہم اعلان تھا کہ SIFC جو آرمی چیف کا آپ کو پتہ ہے بڑا بیبی پروجیکٹ, اسے ختم کرنے کا مطالبہ. خان کا 9 مئی پر جو کمیشن بنانے کا, وہ بھی محمود اچکزئی نے مطالبہ کیا کہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی پہلے دل پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھائے کہ 25 کروڑ کا مینڈیٹ کیا چوری کر کے دہشت گردی نہیں ہوئی, کہ عدلیہ نے بدنام زمانہ ڈاکوؤں کو, چوروں کو اس ایوان میں جو بیٹھے ہیں انہیں مسلط نہیں کیا, جنہوں نے ووٹ دیا, وزیر اعظم نے اسے جیل میں قید نہیں کیا, اس کے بعد پھر یہ معاملات ٹھیک کریں. اب دیکھیں میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ تحریک 2 مہینے کی چلانے کی بات ہے کہ نومبر تک کم از کم معاملہ کھینچے کہ آرمی چیف کی جو ریٹائرمنٹ ہے اس پہ مجبور کریں. لوگ سڑکوں پر ہو, جیسے ایوب خان کے خلاف عوام سڑکوں پر تھی, پرویز مشرف کے خلاف وکلا تحریک تھی, ضیاء اللہ کے خلاف تمام پارٹیاں اکٹھی تھیں. تو اسی طرح ایک ماحول بنایا جائے اور عوام اس میں شامل ہو رہی ہے, مجبور ہو جائیں, پھر اپنے ادارے کے ڈسپلن کے تحت, اپنے حلف کے تحت نومبر میں ریٹائرمنٹ لیں, ایکسٹینشن نہ لیں. اس پہ تمام سیاسی رہنماؤں کی گفتگو, صحافیوں کی گفتگو, اس سے یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ جب تک موجودہ نظام میں آرمی چیف موجود ہے اس وقت تک تبدیلی ہونا ممکن نہیں ہے. یہ اسے جان بوجھ کر ڈیلے کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے, تاکہ عمران خان کو اس وقت, اسی لیے جیل میں جو حالات ہیں, کھانا خراب دینا, سورج کی روشنی سے محروم کرنا, 22 گھنٹے انہیں چلنے پھرنے سے محدود کرنا, اپنے خاندان سے ملنے نہ دینا, ذہنی ٹارچر کرنا, وضو کے لیے گندا پانی دینا, پھر 24 گھنٹے میں جو پسینہ بہتا ہے, ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے, صحت خراب. تو یہ سارا منصوبہ اسی لیے بنایا گیا کہ عمران خان کو تو اب اللہ نے دیکھیں غیر معمولی جسمانی اور ذہنی صلاحیت دی ہوئی ہے, طاقت دی ہے, وہ برداشت کر, اس کی قوت برداشت بہت زیادہ ہے. اتنے ہی یہ ظالم اور گرے ہوئے لوگ بھی زیادہ ہیں. اور عمران خان کے اعصاب مضبوط ہیں, لیکن دوسری طرف دیکھیں پاکستان کی عوام بھی یہ چیز جانتی ہے, اسی لیے ان کے اپنے حقوق بھی متاثر ہو رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. وہ خان کی اس قربانی کو دیکھ رہے ہیں جو ان کے اپنے حقوق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ بے گناہ عمران خان کی قید کا معاملہ وہی نظریہ آزادی ہے. عمران خان اگر جیل میں قید ہے تو اس کا مطلب پاکستان کا وہ نظریہ آزادی قید ہے. تو عوام اس آزادی کے مہینے میں اپنی آزادی کے لیے بے چین ہے. آپ 1960 کی دیکھیں فلمیں, وہ ارجنٹینا کے دور کی آمریت کی, تو جرمنی میں ہٹلر کا دور دیکھیں تو یقین کریں 2025 میں بالکل وہی ماحول بنا ہوا ہے. تو اس کا حل صرف یہی ہے عوام کو پرامن احتجاج. اور حکومت دیکھیں کوشش یہی کر رہی ہے کہ اس تحریک کو یا تو ختم کیا جائے یا اتنا محدود کیا جائے. اس پہ کام کر رہے ہیں. آج جو پاکستانیوں کو یہ تحریک محمود اچکزئی کے حوالے کی گئی تھی یا تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے, اس کی بھی وجہ سمجھ آئے گی. بیرسٹر گور جو بات کر رہا تھا اس سے آپ اندازہ کریں کہ عمران خان نے کہا 5 اگست کو تحریک جوبن پر ہوگی اور اس وقت تک چلے گی جب تک جمہوریت قائم نہ ہو. بیرسٹر گور کہہ رہا ہے کہ پورے پاکستان میں 5 اگست کو ریلیاں ہوں گی اور یہ 1 دن کا احتجاج ہوگا. یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. عمران خان نے اس تحریک تحفظ آئین کو یہ فورم اسی لیے دیا کہ اس طرح کے فیصلے یہ نہ کر سکیں. آج چند رہنما تحریک انصاف کے موجود تھے, لیکن یہ 7 رکنی کمیٹی جو بنائی گئی مذاکرات کے حوالے سے, عمران خان مذاکرات کے فیصلہ خود کریں گے. بہرحال بیرسٹر صاحب کے اس بیان کی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وجہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ اب جو سزائیں جو سنائی گئی تحریک انصاف کے لوگوں کو, اس پہ آج پشاور ہائی کورٹ کا سب سے بڑا فیصلہ آیا. الیکشن کمیشن کو ٹھیک ٹھاک قسم کا قانونی جھٹکا بھی لگا کہ ڈویژن بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کے جو تحریک انصاف کے سزا یافتہ MNA عبداللطیف چترالی ہیں, اس کی درخواست پر NA 1 چترال کی سیٹ پر ضمنی الیکشن روک دیا. ابھی جمشید دستی کی سیٹ پر بھی الیکشن رکے ہیں, وہاں بھی الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل کو نوٹس
نوٹس جاری ہوئے ہیں. تو یہ اس طریقے سے سزائیں سنائیں گی, آپ کو پتہ ہے بے بنیاد ہے. جتنے لوگ یا تو وہ روپوش ہیں, گرفتار ہیں, وہ عدالتوں میں اس وقت پہنچ چکے ہیں, ان کی یہ سزائیں معطل ہونے سے یہ معاملہ بچے گا ضرور. وہ اپنی گرفتاریوں سے پریشان نہیں ہیں. یقین کریں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا ہم اس تحریک کو مزید مضبوط کریں, گوریلا انداز میں چلائیں گے. جس طرح ابھی عمر ایوب 10 سال کی سزا کے بعد آج آ کے وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں مجھے 10 سال کی سزا سنائی, میں یہاں کھڑا ہوں, اور جن گواہوں کی گواہی پر فیصلہ آباد کی عدالت نے سزا سنائی انہی کی گواہی پر سرگودا کی عدالت نے مسترد کر کے کیس میں سے عمر ایوب کو بری کیا ہوا ہے. یہ فیصلہ آباد کے جج جاوید شیخ کو بھی پیغام اس نے دیا کہ مرنا نہیں ہے تم نے, شرم نہیں تمہیں آتی, واٹس ایپ پہ پڑھے ہوئے لکھے ہوئے فیصلے پڑھ دیتے ہو. تو بہرحال ان میں سے جو بڑی واردات کرنے والے ہیں وہ تو سب جانتے ہیں, جسٹس یحییٰ فریدی صاحب ہیں. 9 مئی کے کیسز سپریم کورٹ میں ضمانت کے لیے گئے تھے. یحییٰ فریدی نے بجائے ضمانت دینے کے وہ سارا انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو حکم دیا کہ 4 مہینوں میں آپ فیصلہ سنائیں. اب اس پورے کیس میں تقریباً 35-40 ہزار نامزد ورکر ہیں. 2 سال میں کیس نہیں سنائے کہ انہوں نے 4 مہینوں میں سنانے تھے, اور وہ بھی کیا سزائیں دینی ہیں. 167 لوگوں کو ہنگامی بنیادوں پر سزائیں 10-10 سال کی. لیکن دیکھیں تحریک انصاف آج بھی پورے پاکستان میں وہ اپنی ریلیاں نکال رہی ہے, جلسے جلوس نکال رہی ہے. اور باجوڑ میں جو بھی امن جرگے میں ہوا وہ دیکھیں, اب سندھ سے لے کر بلوچستان تک ایک طرف تحریک ہے, دوسری طرف امن کا معاملہ ہے. کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں دیکھیں پاکستان کو دہشت گردی میں نمبر 1 سمجھا جاتا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان اقوام متحدہ میں چل رہا ہے کہ یہ خود اپنے منہ سے دعویٰ کریں ہم دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتے رہے. 30 سال میں انہوں نے خود خواجہ آصف نے کہا ہماری فوج نے دہشت گرد پالے. یہ علی امین گنڈا پور کا بیان دیکھیں فیٹف میں چلا جو اقوام متحدہ میں خواجہ آصف کا چل رہا ہے. تو یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں. باجوڑ میں ابھی جو امن کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے, وہاں کالعدم تنظیموں سے مذاکرات کے لیے لوگ خود سامنے آ رہے ہیں. کیونکہ امن جرگے میں بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ مقامی آبادی سے انہیں نکال کے چیک پوسٹوں پر لگائیں, آمد و رفت کے راستے پر ٹیکس لگائیں گے, معدنیات یہاں سے نکالیں گے, اور مقامی آبادی تنظیمیں کوئی کارروائی نہ کریں, اور فوج یہاں ان معاملات میں شامل رہے. اب وہ مقامی آبادی تیار نہیں ہے, وہ ان دونوں اطراف سے سخت تنگ ہے, وہ اپنے معدنی وسائل کسی غیر کو نہیں دینا چاہتے کسی صورت میں بھی. تو یہ واردات جو آپ کو پتہ ہے معدنی ذخائر کے حوالے سے ہو, تیل پہ ہو. اچھا تیل پہ دیکھیں حکومتی عسکری تمغہ بردار صحافی ہیں خاکی فاروقی صاحبہ, وہ فرما رہی تو ہمارا تیل نکل آیا. اب پتہ نہیں وہ, اور کہہ رہی ہیں ٹرمپ نے بتایا, مجھے نہیں پتا کہاں سے کس جگہ سے تیل نکلا جو ٹرمپ نے بتا دیا. تیل بھارت سستا کیوں ہوا ہے؟ ابھی دیکھیں پاکستان نے 10 لاکھ بیرل تیل جو امریکہ سے خریدا, جس پہ ٹرمپ نے ٹویٹ کی کہ جب وقت آئے گا بھارت پاکستان سے تیل خریدے گا. اب اس کے ساتھ تھوڑی سی مزید اپڈیٹس اور حقیقت دیکھیں کہ بھارت اس وقت دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے جو امریکی تیل سب سے زیادہ خریدتا ہے. 2025 میں روزانہ کی بنیاد پر بھارت 3 لاکھ بیرل تقریباً امریکہ سے خرید رہا ہے, جو 2024 سے 50% بڑھ گئے. 2024 میں 1,80,000 بیرل تھا, آج یہ 3 لاکھ بیرل تک پہنچ چکا ہے. یہ انڈیا کی ٹوٹل جو ضرورت ہے وہ 50 لاکھ بیرل ہے. یہ ان کی امپورٹ کا 6% ہے. ڈالروں میں آپ دیکھیں تو سالانہ $8 ارب کا امریکہ سے تیل خریدتا ہے. پاکستانی روپوں میں تقریباً 2300 ارب روپیہ بنتا ہے. ہمارا اتنا بجٹ نہیں بنتا ڈیفنس کا, اتنی ارب وہ تیل کی مد میں پیمنٹ کر دیتے ہیں. اب IMF کا پاکستان کا لون ہے 7 ارب. تو اندازہ کریں کہ انڈیا امریکہ کا اتنا بڑا گاہک ہے, 17 لاکھ بیرل تیل خریدنا. باقی جو بچ جاتا ہے وہ عراق اور سعودی عرب سے خرید کے پورا کرتے ہیں. تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ انہیں ناراض کر سکتا ہے؟ یہ تو بڑی بیوقوفی کی سوچ ہوگی. وہ ایک بزنس مین ہے, ایک بڑا گھاؤ قسم کا سیاست دان ہے, وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. اس وقت تو اسے پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو, عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے امریکہ کی بڑی اشد ضرورت ہے. اپنے اقتدار کو محفوظ کرنا ہے, پاکستان کے وسائل کو, اور یہاں جو مارا ماری کے لیے یہاں تک تیار ہے. یہاں تک تیل کی بات ہے تو دیکھیں ایران کا تیل 550 ارب کی اسمگلنگ ہو رہی ہے. تقریباً 72,000 ٹرک جو وہ گزرتے ہیں 24 پلوں سے, انہیں نہیں روکا جاتا کیونکہ کمیشن جو ہے وہ سیدھا سوئس بینکوں میں جاتا ہے. اس پر امریکہ کی طرف سے حالانکہ پابندیاں بھی ہیں, لیکن پھر بھی چونکہ اسمگلنگ کا تیل کے منافع میں یہ اس میں سے کھینچی جا رہے ہیں, اور اپنے اقتدار کو صرف طول دینے کے لیے واردات ہے. امریکہ کی ہر جائز ناجائز بات ماننے کو تیار ہے. اب 24 کروڑ کا ملک اگر ڈٹ کے کھڑا ہو جائے, جس طرح خان روس کے دورے پر گیا, وہاں گندم اور تیل سستی خریدنی تھی, معاہدے کرنے تھے, لیکن یہ کبھی بھی عمران خان کی طرح نہیں ڈٹ سکتے. عمران خان تو چھوڑیں, یہ ہندوستان کی طرح کبھی نہیں ڈٹ سکتے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ہندوستان کو دھمکیاں آج لگائیں کہ آپ روس سے اسلحہ اور تیل خریدنا بند کریں. ہندوستان نے کوئی عمل نہیں کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے 25% ٹیرف لگا دی, انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا. وہ بار بار 18 مرتبہ کہہ چکا ہے پاکستان انڈیا کی جنگ میں نے بند کرائی. نریندر مودی کہتا ہے نہیں تم نے نہیں کرائی. وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بن گئی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کوئی ناجائز بات نہیں مانتے. انہوں نے F-35 جہازوں کی ڈیل کینسل کر دی بدلے میں, اور یہاں پاکستان کو دنیا کا مہنگا ترین تیل نقد جو سعودی عرب, عراق اور کویت سے بھی مہنگا, اور وہ تیل جو پاکستان میں کہیں موجود ہی نہیں, کسی کا پتہ نہیں کہاں سے نکلا ہے سوائے غریدہ فاروقی کے, 19% ٹیرف پھر بھی لگا دیا انہوں نے اس پہ.
اور اسٹیبلشمنٹ کی جو خارجہ پالیسی اور دہشت گردی اور اندرون ملک کے معاملات ہیں، یہ تمام پالیسیاں اس وقت ناکام ہو چکی ہیں۔ بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں جو ہو رہا ہے، یہ جو بھی پاکستان بھارت کی جنگ تھی، دیکھیں وہ ناکام ہوئی تھی چین کی مدد سے۔ اب یہ امریکہ کے ساتھ اس طرح کیمپ میں گھس گئے تو چین کیا کرے گا؟ وہ اپنی راہیں جدا کر دے گا، پھر بھارت کے سامنے ایک ترنے والے کی طرح ہوں گے۔ ادھر خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جو سک نفرت کا پیمانہ لبریز ہونے کو تیار ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان تمام حالات میں جسے روکنے کے لیے جو لوگ اس وقت نومبر تک تیار بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے، اب وہ سوچ رہے ہوں گے ہم نے کرنا کیا ہے۔ چین کے ساتھ تو دیکھیں تعلقات بنانے کی ساتھ ساتھ کوشش کرتے رہے ہیں بیچ میں، ابھی چین کی جو 98ویں سالگرہ ہے اس میں آرمی چیف نے چینی مہمانوں کو بھی بلایا، چینی سفیر کو بھی بلایا، مہمان خصوصی بھی، اور چین بڑی اس صورتحال کو مانیٹر کر رہا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کی معاشی شاہراہ ہے لیکن امریکہ سیاسی شاہراہ ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ معاملات کس طرف جا سکتے ہیں۔ وہ بھی اپنے کارڈ بڑے احتیاط سے کرتے ہیں، وہ بھی بزنس مین ہے، اور لیکن اس وقت بدقسمتی سے ان کے سامنے بھی امریکہ آ گیا، ٹرمپ، وہ بھی بزنس مین ہے۔ تو یہ لڑائی تاجروں کی لڑائی ہے، اور تاجروں کی لڑائی میں آپ کو پتہ ہے گھاٹے کا سودا کہیں نہیں ہوتا، گھاٹے کا سودا صرف ادھر ہی آتا ہے، اور یہاں صرف ایک ہی نکتہ ہے کہ ہماری ایکسٹینشن ہو جائے اور خان جیل میں رہے، بس اقتدار کو بچانا ہے۔ اب یہ چیز عوام اب کیا کرتی ہے یہ آپ کو پتہ ہے، آنے والے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، اور ایسے میں عمران خان کے بیٹوں کی آمد پاکستان میں ہونے کی دیر ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ معاملہ بدل جائے گا۔ اب دیکھیں انہیں ویزا ملتا ہے، انہیں آنے دیتے ہیں، کس شرائط پہ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے کھل جائیں گے۔ آج ان کا انٹرویو ابھی میرا خیال شروع ہونے والا ہے، وہ بھی دیکھیے گا اس میں کیا بات ہوگی۔ زیادہ تر باتیں ان کی ظاہر اپنے والد کے متعلق ہی ہوں گی، اور تحریک تو وہ نہیں ہو، انہوں نے کہا ہم سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے، نہ ہمیں والد نے اجازت دی ہے، والد سے ملنے آئیں گے، لیکن میرے خیال میں ان کا ملنا ہی، پاکستان آنا ہی اس پورے مرحلے میں کافی ہوگا۔ باقی اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان معاملات کو بہتر کرے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت نہیں، اللہ حافظ۔